اللہ کے گھر میں دین کی بات سننے، دین کی بات بولنے، دین کی فکر کرنے کے لیے جمع ہونا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور وہ احسان ہم کو اس لیے عطا ہوا کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ صاحب ایمان کتنا ہی کمیوں والا کیوں نہ ہو، کتنی ہی کوتاہیوں والا کیوں نہ ہو، کتنی ہی خامیوں والا کیوں نہ ہو، پھر بھی چونکہ وہ صاحب ایمان ہے اس لیے اپنے آپ کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مشکات شریف ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اور مشکات شریف میں یہ حدیث اس سے بڑی والی کتابوں سے نقل ہوئی ہے، جیسے بہت بڑی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل۔ یہ امام احمد ابن حنبل جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس میں 20-30 ہزار حدیثیں ہیں، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حدیث کے الفاظ میں سناتا ہوں، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ خوشخبری اور مبارک اس انسان کو، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے میری ملاقات کی، میری زیارت کی اور ایمان بھی قبول کیا۔ یہ خوشخبری ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں کی ہے۔ اس کیٹیگری میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی دور میں ہوتے، لیکن چونکہ ہم اس دور میں نہیں ہیں، اس لیے مبارکبادی کا یہ پیغام جس عظیم طبقے کو ملا ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وطوبى 7 مرات لمن لم یرانی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، جس نے میری زیارت تو نہیں کی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ہم اس میں شامل ہیں۔ ہم نے یقیناً ان کی زیارت نہیں کی، مگر اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ایسے ہی جیسے اس وقت ہمیں دین کے ہونے کا یقین ہے، ایسے ہی جیسے ہم میں سے ہر شخص کو یقین ہے کہ میں مسلمان مرد ہوں، ایسے ہی جیسے ہماری ماں اور بہنوں کو یقین ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں، ایسے ہی جیسے ہمیں یقین ہے کہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے، ایسے ہی ہمیں یقین ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد رسول اللہ ہے، اور اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ بلکہ جس طرح سے اللہ کی ذات اپنے معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں، ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ کی ذات اپنے عبد ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی ذات اپنی معبودیت کبریٰ اور ربوبیت عظمیٰ میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ اپنی عبدیت عظمیٰ اور اپنی رسالت کبریٰ میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ معبود ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ اپنے اونچے مقام رسالت میں اکیلے ہیں، اس مقام کا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ہم کو اپنے نبی کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس پر اللہ کے نبی ہمیں 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو تو 1 مرتبہ اور ہمیں 7 مرتبہ، تو کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن وجہ کیا ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اس وقت۔ ہم اس پر غور کریں گے کہ ہمارا نبی اگر ہمیں 7 مرتبہ مبارکباد دے رہا ہے نعمت ایمان پر، ہم کیوں اپنے آپ کو کہیں گے ہم کچھ بھی نہیں ہیں؟ ہم کیوں سمجھیں گے ہم اشنکی ہی نا؟ اللہ نے سب سے بڑی نعمت و دولت ہمیں ایمان کی عطا فرمائی۔ اس ایمان ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اس ایمان ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم کو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس ایمان ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم حی علی الصلاۃ ابھی اعلان بھی نہیں ہوا، جمعے کی اذان بھی ابھی نہیں ہوئی،
اس ایمانی کا نتیجہ ہے کہ ہم حی علی الصلاۃ کا اعلان ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ حی علی الصلاۃ کے معنی آ جاؤ نماز کے لیے، اور وہ اعلان ابھی ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بعد میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کو کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ یہاں کوئی دعوت نہیں، یہاں کوئی کھانا پینا نہیں، یہاں کوئی دنیاوی فنکشن نہیں، اگر ہے تو یہی ہم ایمان والے ہیں، ہم دین اللہ کے گھر میں پہنچیں گے، جمعہ ہمیں ادا کرنا ہے، اس سے پہلے جائیں گے تاکہ دین کی بات سننے اور بولنے کا موقع ملے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، دین کی بات کرنے کے کئی اسلوب ہیں، کئی طریقے ہیں، اور یہ صرف دین کی بات ہی کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں تمام ٹیچنگ کرنے والے، پڑھانے والے، چاہے وہ دین پڑھائیں، چاہے سکولوں کالجوں میں کوئی سا بھی سلیبس پڑھائیں، ان کے پڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے مثال بیان کرتے ہیں، پھر فارمولہ سمجھاتے ہیں۔ پہلے مثال بیان کریں گے، پھر وہ تھیوری سمجھائیں گے۔ ہم لوگ پہلے مثال بیان کرتے ہیں، پھر دین کا کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ مثال بیان کر کے بات سمجھانا قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اساتذہ بھی کرتے ہیں، ٹیچرز بھی کرتے ہیں، لیکچرار بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ مختلف فورموں میں آدمی کوئی آسان سے آسان مثال بیان کر کے پھر اگلی بات سمجھاتا ہے جو بات سمجھانے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے میں چند چھوٹی چھوٹی مثالیں اس وقت عرض کروں گا، اور ان مثالوں کے بعد پھر اگلی بات جو عرض کرنی ہے، جس کے لیے میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، وہ اگلی بات عرض کرنی ہے۔ لیکن یہ بات پہلے ذہن میں رہنی چاہیے، دین نیا نہیں ہے، دین وہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور 1400 سال کی تاریخ میں مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے، اولیاء کرام نے، دین کی تشریح کرنے والوں نے جو بیان کیا وہی دین ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، دین وہی ہے۔ البتہ اسی بات کو انسان کبھی ایک انداز سے بیان کرتا ہے، کبھی دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے۔ کبھی دین بیان کرنے والا اس طرح سے بیان کرتا ہے، دین بڑا مشکل لگتا ہے۔ کبھی بیان کرنے والا ایسے بیان کرتا ہے کہ دین اپلیکیبل لگتا ہے، سوٹ کرنے والی ہے۔ غرض یہ کہ دین وہی ہے، نئی کوئی بات نہیں، وہی پرانی بات ہوگی، بس بولنے والا بدل سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں ایک پختہ اصول ہے، اور ہر آدمی اس اصول پر عمل کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا رول ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے جس کے خلاف کوئی نہیں کرتا۔ کیا ہے وہ فارمولہ؟ جو چیز جس کی ہے، اس چیز کے متعلق ڈیسیژن لینے کا حق اسی آدمی کو ہوتا ہے۔ جو چیز جس کی ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق اسی کو ہے جس کی وہ چیز ہے۔ ہم نے کپڑا خریدا، اس کپڑے کا کیا بنانا ہے؟ جواب ہے جس نے کپڑا خریدا وہی بتائے گا کیا بنانا ہے۔ ہم نے زمین کا پلاٹ خریدا، کیا کرنا ہے؟ جواب ہے جس نے زمین کا پلاٹ خریدا وہی بتائے گا اس میں کیا کرنا ہے۔ دکان بنانی ہے، مکان بنانا ہے، سبزی اگانی ہے، درخت لگانے ہیں، یا پارکنگ بنانی ہے، کیا کرنا ہے یہ وہی بتائے گا، اسی کو کرنے کا حق ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ تاندرو روٹیاں بنانے والا آٹا لاتا ہے، اس آٹے کا کیا بنے گا؟ جو آٹا لانے والے نے لایا ہے، جو وہ بنانا چاہے گا وہی، کیونکہ وہ مالک ہے۔ لوہا خریدتا ہے، اس لوہار کا کیا بنانا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے گا سو بنا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی، سوال یہ گاڑی کا کیا کرے گا؟ کہ جس نے گاڑی خریدی وہی بتائے گا کہ اپنے ذاتی یوز کے لیے گاڑی ہے، یا عوام کا ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے کرائے پر گاڑی چلائے گا، یا بیچنے کے لیے۔ بیچنے کے لیے ہے تو اس کا تب بزنس ہو رہا ہے، ذاتی استعمال کے لیے ہے تو گھر کے آسانی کے لیے ہے، اور اگر کرائے پر چلانا ہے تو پھر سڑکوں پر گاڑی چلے گی، پھر یا تو خود ڈرائیونگ کرے گا یا کسی اور کو ڈرائیور رکھے گا۔ گاڑی کا کیا کرنا ہے فیصلہ وہی کرے گا جس نے گاڑی خریدی ہے۔ آپ دکان کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دکان ارینج کی، ارینج کرنے کے بعد آپ اس دکان میں کس چیز کا بزنس کریں گے کہ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ آپ کپڑے کا بزنس کریں گے، دوائیوں کا بزنس کریں گے، لوہے کا بزنس کریں گے، کریانے کا بزنس کریں گے، کیونکہ آپ بزنس کرنے والے ہیں، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے مکان بنانے کا فیصلہ کیا، مکان کس ٹائپ کا بنائیں گے، کتنا بڑا بنائیں گے، کتنے آپ کے سورسز ہیں، یہ فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں۔
خدا نخواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد جب علاج کرنا ہے تو علاج کرنے کے بعد کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ جواب ہے کہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ مقامی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی اگلے شہر میں جائیں گے، کیونکہ پیشنٹ آپ ہیں اور آپ کو اپنے علاج کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس فیصلہ کرنے کے لیے دوسروں سے مشورہ بھی کریں گے، لیکن ڈیسیژن تو آپ کو خود لینا ہوگا۔ ایک آدمی نے گائے خریدی، اس گائے تو وہ دودھ کے لیے استعمال کرے گا یا قربانی کرے گا یا بیچے گا، فیصلہ اسی کو کرنا ہے کیونکہ اسی نے گائے خریدی ہے۔ جس آدمی نے زمین خریدی، اس میں باغ لگائے گا یا سبزیاں اگائے گا یا شاپنگ کمپلیکس بنائے گا، فیصلہ اسی کو کرنا ہے کیونکہ اس نے زمین خریدی اور زمین کا مالک ہے۔ میرے بھائی، اصول یہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہی اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے ہوگا۔ ایک حکیم نے بہت اچھی دوائی بنائی، وہی حکیم بتائے گا یہ دوائی کس مرض میں کام آئے گی اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جس سائنٹسٹ نے موبائل بنایا وہی بتائے گا کہ موبائل کی یوزنگ کیسے ہوگی۔ جس نے کمپیوٹر بنایا اسی کو ڈیسیژن دینا ہے، اسی کو گائیڈ کرنا ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال کیسے ہوگا، کمپیوٹر میں وائرس کیسے آتا ہے، اس وائرس کو دور کیسے کرنا ہے، اور سارا سسٹم وہی سمجھائے گا۔ کشمیریوں نے کانگڑی بنائی، تو کانگڑی کا استعمال کیسے ہوگا کشمیریوں سے پوچھنا پڑے گا، ورنہ وہ ہوگا کیا کہ ایک آدمی کشمیر سے باہر گیا تو وہاں لوگوں نے پوچھا بھائی سخت سردی میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے پاس ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں کانگڑی، بس وہ پوری سردیوں میں ہمارا ساتھ دیتی ہے اور سردیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ لے کر کے آنا۔ چاچا جب یہ ایسے کانگڑی لے کر کے گیا تو وہ دیکھتا رہا یا باہر سے تو لکڑی ہے، اندر سے کوئی مٹی کا اس پہ برتن پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس سے گرمی آتی ہے، اس نے کانگڑی آگ میں ڈال دی، آگ میں ڈال دی، 10-15 منٹ میں کانگڑی گھر کے ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا بھائی وہ تو کہہ رہے تھے پوری سردیوں میں کانگڑی استعمال ہوتی ہے، یہ تو 15 منٹ پہ ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کانگڑی ہم نے لائی، استعمال بھی ہم سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ جس نے چیز مہیا کی، جس نے چیز بنائی، جو چیز کا مالک ہے، اس چیز کا استعمال اور اس چیز کا فنکشن اور اس چیز کی یوزنگ اور اس چیز کا کیا کام کیسے کرنا ہے، یہ فیصلہ اسی کو کرنے کا حق ہے جو اس چیز کا مالک ہے۔ یہ آسان مثالیں ہر آدمی کو خود بخود سمجھ میں آئیں گی، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان مثالوں کو ذہن میں رکھ کر اب اگلی بات سمجھیں۔ یہ ساری کائنات کام کر رہی ہے۔ اس کائنات میں زمین، سورج، چاند، ستارے، جانور، درخت، انسان، زمین سے نکلنے والی قسم قسم کی چیزیں اور موسم، سردیاں، گرمیاں، کیڑے مکوڑے، مخلوقات، سمندر کے اندر کی بے شمار چیزیں، اور پوری کائنات میں یہ انسان، یہ خود بخود بنے ہیں یا ان کو کسی نے بنایا ہے؟ یہ ہے سوال۔ تو جواب، دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بنتی۔ نہ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز خود بخود بنے اور سورسز کوئی بھی نہ ہو۔ ہوا کے اندر اگر آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، وہ خود بخود نہیں ہیں۔ اور ہوا کے اندر یہ ساری چیزیں اگر بیلنس کے ساتھ ہیں تو وہ خود بخود نہیں ہیں۔ پانی اگر واٹر سائیکلنگ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے تو سارا واٹر سائیکلنگ کا سسٹم خود بخود نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کوئی کام کر رہی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ سردیاں آتی ہیں، زمین سے کوئی چیز نہیں نکلتی ہے، پھر گرمیاں آتی ہیں اور زمین سے تمام چیزیں اگنے لگتی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ مرد کے جسم میں سیمن پیدا ہوتا ہے، عورت کے جسم میں ایگ بنتا ہے، یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں اور سیمن اور ایگ جب ماں کے رحم میں جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی انسان بننے لگتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ انسان جب تیار ہوتا ہے تو یہ انسان دنیا کے تمام انسانوں سے ڈیفرنٹ، یہ دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ سیم اور دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ سیم کیسے ہیں کہ اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 1 زبان ہے، 32 آنکھ ہے، 10 انگلیاں ہیں، یہ ہر انسان کو اس کو بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس انسان کے جسم کا ہر آرگن، اس انسان کے جسم کا ہر پارٹ دوسرے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ کسی کا فنگر دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، کسی کی آنکھ دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی، ہر انسان کے ناک کی شیپ الگ ہے، ہر انسان کے ہونٹوں کی شیپ بالکل الگ ہے۔ کھڑے ہو جائیں گے، پاؤں سب کے ایک ہی جیسے ہیں لیکن سب کے سب پاؤں الگ الگ ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ہم کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ میرا بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا دوست ہے، سب کی شکلیں ایک جیسی، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کون یہ صورت گری کرتا ہے، کون ہے جو سب کو بنا رہا ہے اور سب کو وہ سب کچھ دے رہا ہے جو چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو بالکل الگ الگ بناتا ہے۔ یہ کون ہے جو کلر سکیم چلاتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ یہ کون ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں اس انسان کی تمام سیٹنگ کر دیتا ہے، اور صرف 9 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ میں رحم میں مرد کا سیمن، عورت کا ایگ جو ہی جمع ہو گئے، اس کے ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک انسان باہر آتا ہے۔ یہ مرد ہوتا ہے، یہ عورت ہوتی ہے۔ مرد ہوگا تو مرد کی تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یہ عورت ہوتی ہے تو عورت کی تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر اگر یہ مرد ہوگا تو اس میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اندر کون ہے جو ہڈیاں بنا رہا ہے اور ان کو سیٹ کر رہا ہے؟ یہ اندر کون ہے جو آنکھیں تیار کرتا ہے پھر ان کو فٹ کرتا ہے؟ یہ اندر کون ہے جو ناخن بنا رہا ہے اور ان کو فٹ کرتا ہے؟ یہ اندر کون ہے جو اندر کی خالی چیزوں کو خالی رہنے دیتا ہے ورنہ یہ چپک جائیں گے؟ ایسا جہاں منہ کے اندر سے اندر کی 2 نالیاں جاتی ہیں، وہ نالیاں جام نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ پارٹ میں نالیاں بنی ہوئی ہیں، ایک راستے سے ایک چیز نکل کر آتی ہے، دوسرے راستے سے دوسری چیز نکل آتی ہے۔ بنتے ہوئے وہ اندر کے راستے جام نہیں ہوتے، بند نہیں ہوتے، اور نہ بند ہو سکتے تھے۔ کون ہے یہ جو سارا کر رہا ہے؟ پھر دنیا میں آنے کے بعد کون ہے کہ جس کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے؟ کیا کیا ضروریات ہیں؟ دنیا میں آنے کے بعد اس کو ہوا بھی چاہیے، غذا چاہیے، پانی چاہیے، موسم چاہیے، شفقتیں چاہیے۔ جس زندگی گزارے گا تو اس کو آرام بھی چاہیے، اس کو نیند چاہیے، اس کو بیدار ہونے کے بعد پھر کام کرنا ہے۔ اس کام کرنے کے لیے جتنی سورسز کی ضرورت ہے وہ ساری اس کو مہیا ہیں۔ یہ کون ہے جو اس کو دے رہا ہے؟ تو جواب اللہ کہتے ہیں یہ میں کر رہا ہوں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس نے یہ ساری کائنات۔ نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر کہتے ہو زبردست آرٹسٹ ہے جس نے یہ چیز بنائی، یہ ساری کائنات آرٹ ہے، اس آرٹ کو دیکھ کر تم کیوں نہیں کہتے ہو کتنا بڑا ہے وہ آرٹسٹ جس نے یہ ساری کائنات بنائی؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اعلان کرتے الا لہ الخلق، اچھی طرح سے سنو، کائنات کی ایک ایک چیز میری بنائی ہوئی، اور اگر میں بناتے ہوئے کوئی چیز نہیں دوں گا تم کو کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ میں کسی کو اندھا پیدا کروں گا، دنیا کے سارے آنکھوں کے ڈاکٹر جمع ہو کر کے آنکھ بنائیں۔ ابھی تک تو آنکھوں کی سائنس، آئی اسپیشلسٹ آخری سورس معلوم نہیں کر پائے ہیں کہ انسان دیکھتا کیسے ہے۔ دنیا میں بے شمار تحقیقات ہو گئی، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے کہ لگے آخری سورس دیکھنے کا ابھی تک ہاتھ نہیں آیا، یہ دیکھتا کیوں ہے انسان؟ اور وہ دیکھنے کا آخری کہتا ہے ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے، وہاں تک پہنچتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں آنکھ کان ناک نہیں دوں گا، من الہ غیر قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتکم بہ، میں تمہارا رب ہوں، اگر میں تمہیں جسم کی ایک چیز نہیں دوں گا، کون ہے دوسرا خدا جو تمہیں یہ اور دے گا؟ کوئی نہیں تھا۔ انسان پیدا ہوا، ناخن ماں کے پیٹ میں ہی بنتے ہیں، دانت نہیں بنتے۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں ناخن بنا سکتا ہے اس خدا کو طاقت ہے کہ وہ دانت بھی پیدا کرتا، مگر وہ خدا جانتا ہے کہ اس کو دنیا میں جا کر کے دودھ چوسنا ہے، اور دودھ چوستے ہوئے اس کی آنکھ سے اس کی ماں کی چھاتی کو زخم لگے گا، پھر ماں دودھ نہیں پلا سکے گی، اور زخم لگے گا تو چھاتی سے خون بھی آ جائے گا، اور خون یہ بچہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، اس لیے بغیر دانتوں کے بھیجا۔ اور اس کے بعد جب یہ بچہ ذرا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک اپنے ٹائم پر۔ ادھر سے معدہ تیار ہو گیا غذا ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ادھر سے دانت آنے شروع ہو گئے، ادھر سے ماں کا دودھ کم ہونا شروع ہو گیا۔ جس ٹائم پر اس بچے کے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ شانو دانت پیدا نہ کریں، دنیا کے تمام ڈینٹل ہسپتال، دنیا کے تمام ڈینٹل ڈاکٹرز مل کر کے دانت نہیں پیدا کر سکتے، لگا بھی نہیں سکیں گے، پیدا بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لگانے کے لیے ضروری ہے جبڑے ہونے چاہیے، وہ جبڑے تو بھی بند ہیں تو کیسے دانت لگائیں گے؟ بچہ جب آتا ہے دنیا میں تو اس کو غذا چاہیے، نہ ماں پیدا کر سکتی ہے، نہ شوہر پیدا کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ ہیں جو ادھر سے بچہ باہر آ گیا، ادھر سے ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا۔
اندر کوئی ملک پلانٹ نہیں لگا، اندر کوئی نئی فیکٹری نہیں لگی، بس اس کے باوجود دودھ آ گیا۔ دودھ آنے کے بعد اب اس بچے کو چوسنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو سکھا نہیں سکتی۔ ماں کے پیٹ سے کوئی ٹریننگ کر کے یہ نہیں آیا کہ جو دودھ مجھے کیسے پینا ہے، نہ ٹریننگ کر کے آیا، نہ دنیا میں اس بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب واعظ پڑھیں گے، تقریر کریں گے، لیکن یہاں وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ پیر صاحب پھونک ماریں گے، تعویذ کریں گے، لیکن وہاں بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی تھیراپی بھی نہیں ہے جس سے بچے کو کہیں گے دودھ تمہیں خود چوسنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہی ماں بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، وہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کو کون سکھا رہا ہے کہ تجھے خود چوسنا ہے؟ پھر یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد پھر یہ دیکھنے لگتا ہے، پھر اچانک یہ ہنسنے لگتا ہے۔ اس کو ہنسنا کون سکھا رہا ہے؟ پھر یہ اچانک ڈرنے لگتا ہے، جب اس کو آنکھیں گھور کر کے دیکھیں گے اس تقریت، یہ فوراً ڈر جاتا ہے، رونے لگتا ہے، پھر فوراً ماں باپ کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ اپنے بدن کو کھجلانے لگتا ہے۔ اس کو کون بتا رہا ہے کہ تمہارے بدن کے اندر جو کرائسس پیدا ہوئی ہے، اس کا علاج یہ کھجلانا ہے؟ یہ کھجلانے لگتا ہے، اور اس کھجلاتے کھجلاتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اگر انسان غور کرے، اور بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں، اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، ایسی عجیب عجیب قدرتیں سامنے آتی ہیں۔ کھجلاتے کھجلاتے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، اگر انسان غور کرے گا، بے اختیار اس کی زبان سے نکلے گا اللہ۔ یہ بچہ کھجلانے لگتا ہے تو کھجلائے گا، لیکن جب اس کو آنکھ کو کھجلانا ہوگا تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسا کرتا ہے۔ دیکھ لینا کون ہے وہ جو اس بچے کو بتا رہا ہے یا جائے چھونے سے اس کنکشن، کیونکہ ناخن تیز ہے۔ جب وہ دن میں بار بار روئے گا، کرے گا ایسے، تو ظاہر آنکھ کو نقصان ہوگا۔ تو بچہ جب بھی آنکھ کو کھجلائے گا تو ایسے کرتا ہے۔ اب دنیا میں انسان یہ پیدا ہوا، غذائیں کھانی شروع کر دی، اس کے بعد جو ہی ٹین ایج شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر سیکچول ہارمونز ڈیولپ ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ شان وہ پیدا نہ کرے تو کچھ نہیں۔ یہ مرد ہے تو مردانگی کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہونے لگیں گے، اور یہ ہماری بہن یا ہماری بیٹی ہے تو نسوانی اوصاف اس کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ میلان شروع ہو جائے گا۔ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ وہی۔ دنیا میں ہم آگے آنے کے بعد اب ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہوا ہے، لیکن یہ ہوا نہیں۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے ہوا کے ذریعے ہم زندہ ہیں، آج کہتے ہیں ہوا کے ذریعے نہیں۔ آج سائنسی تحقیقات نے پردہ اٹھا دیا ہے کہ ہوا نہیں، آکسیجن چاہیے، اور آکسیجن کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں۔ اب آکسیجن کیسے جنریٹ ہو رہا ہے، کون سے سورسز سے آکسیجن بنتا ہے، پھر وہ فضا میں کیسے بیلنس کے ساتھ رہتا ہے، اور سائنس پڑھنے والے بتا سکتے ہیں کہ فضا کے اندر آکسیجن کی لیول کتنی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول کتنی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اور اگر آکسیجن زیادہ ہو گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو جنریٹ بھی ہو رہا ہے اور بیلنس کے ساتھ بھی آ رہا ہے، اور وہ ہم تک پہنچ رہا ہے جس کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں۔ ٹھیک، سردیوں میں کشمیری لوگ کمرے بند کرتے ہیں، کھڑکیوں میں پردے لٹکاتے ہیں، بلکہ پالتھین تک چپکاتے ہیں، کمرہ بند کرتے ہیں، پورے دن کمرہ بند رہتا ہے، پھر رات کو اسی کمرے میں سوتے ہیں، اور سونے کے بعد پھر سر کے اوپر موٹا لحاف اور اوپر سے کمبل، اور اس کے بعد اندر منہ بند کر کے سوتے ہیں۔ 5-7 گھنٹے تک یہ اندر سویا ہوا ہے۔ یہ بستر کے اندر آکسیجن کون پہنچا رہا ہے؟ وہ اتنا سٹاک اندر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اگر 10 آدمی کمرے میں سوئے ہیں، سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اگر کمرے میں آکسیجن ختم ہو جائے تو سب کو معلوم ہے پھر کیا ہوگا۔ کبھی کبھی کمرے کے اندر اگر ہم گیس بخاری جلاتے ہیں، یا کش بخیر یا چن بخیر، لوہے کی بخاری جلائیں گے اور ایگزاسٹ نہ ہو اور دھواں اندر ہی آ جائے، تو رات بھر میں آکسیجن ختم ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ پھیل جائے گا، صبح کو جو لوگ سوئے تھے وہ مر چکے ہوں گے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ تم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، میں ہر جگہ وہ پہنچا دوں گا، اور آکسیجن پہنچا دوں گا، ہوا اویلیبل ہوگی، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، نہ سلنڈر لانا ہے، نہ پائپیں لگانی ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، اور تمہارے منہ کے اندر میں نے سسٹم ایسا بنایا ہے، تم نیچرلی سانس لیتے رہتے ہو، نکالتے رہتے ہو، تمہیں ارادہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کھانے کے لیے تو اٹھانا پڑے گا، منہ پر ڈالنا پڑے گا، پینے کے لیے تو پانی منہ تک پہنچانا پڑے گا، لیکن ہوا کے لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کر رہا، تمہارا سسٹم ایسا میں نے بنایا، تم خود بخود سانس لیتے بھی رہو گے، نکالتے رہو گے،
सांस लोगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, बाहर निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और बाहर प्लांट्स दरख्त उनके लिए मैंने सिस्टम बनाया, वो ऑक्सीजन को फेंकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले करके फिर उसको बदल देते हैं, उसको ऑक्सीजन बना देते हैं, फिर कुछ अपने लिए रखते हैं, कुछ बाहर फेंक देते हैं। कौन है ये जो सारा निज़ाम चला रहा है? नंबर एक, फिर दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसानों को ग़िज़ाएँ चाहिए, और उन ग़िज़ाओं के अंदर, उन फलों के अंदर, उन सब्जियों के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। हमारी बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन्स, फाइबर वगैरह वगैरह, आयरन, ये तमाम चीज़ों की जो इंसान की बॉडी की ज़रूरत है, अल्लाह ने तमाम फलों में, सब्जियों में, गोश्त में, दूध में, ये सारी चीज़ें रखी हैं। हम एक एक चीज़ लेते हैं, हमारी बॉडी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। और साथ में अल्लाह ने ये भी किया कि ये खाते खाते तंग नहीं आने चाहिए, इसलिए उनके अंदर टेस्ट रखा और ज़ुबान के अंदर टेस्ट लेने का मज़ा भी रखा। इसलिए हम खाते भी हैं, मज़ा भी आता है, ताकत भी मिल रही है, भूख भी मिट रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये सारा मैं कर रहा हूँ। ना कौम बेचुमत पद करमित फलोला तो सद्दिकुन, तुम तस्लीम क्यों नहीं करते? ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, यही है तुम्हारा रब जिसने तुमको पैदा कर, ये सारी कायनात वही पैदा कर रहा है। कसम कसम के जानवर अल्लाह ने बनाए, हर जानवर के अंदर कोई न कोई नफ़ा अल्लाह ने रखा, और साथ में अल्लाह ताला कहते हैं मैंने अपने हाथों से ये जानवर बनाए हैं। अवला मेरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना, क्या तुम गौर नहीं करते कि मैंने अपने हाथों से ये जानवर बनाए? फ़हम लहा मालिकुन, फिर तुम उसके मालिक बनते हो। तो एक कहता है ये बैल मेरा है, दूसरा कहता है गाय मेरी है, तीसरा कहता है बकरा मेरा है, चौथा कहता है ऊँट मेरा है। इन जानवरों की ज़िंदगी खुद तुम्हारी अजीब मिसाल है, अजीब नमूना है। अफला यंदुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, देखो ये ऊँट मैंने कैसा बनाया, कैसा बनाया, लाज़िमन कुछ और है वहाँ। हमें नज़र आ रहा है ऊँट, अगर अल्लाह फरमाए देखो कैसा मैंने बनाया, लेकिन जब उसको गौर करेंगे और ऊँटों की एनेटमी पढ़ेंगे और उनका सिस्टम पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा अल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऊँट सहराओं का जानवर है, जहाँ पानी नहीं होता है, सख्त गर्मियाँ होती हैं, गर्मी की वजह से नीचे की रेत गर्म हो जाती है, ऊपर से भी हीट आ रही है, नीचे से भी हीट आ रही है। नीचे की हीट है रेत की, ऊपर से हीट है 50-60 डिग्री गर्मी की। तो अल्लाह ने इस ऊँट को इतना ऊंचा बनाया कि नीचे की हीट वहाँ तक नहीं पहुँचती, ऊपर की हीट वो ऊँट बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि उसकी खाल मोटी बनाई। पानी उसको नहीं मिल रहा है, लिहाजा उसके अंदर चर्बी का एक बहुत बड़ा खजाना रखा है, और जब उसको पानी नहीं मिलता है तो चर्बी वो यूज़ कर लेता है और 10-10 दिन तक बगैर पानी के रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो आसान है। इससे आगे अब इस जानवर को सवारी के लिए इस्तेमाल करना है, तो चूंकि इतना लंबा ऊंचा बनाया, इतना ऊंचा है जानवर, ये जितना छत ऊंची है तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी तब इंसान चढ़ सकेगा, सीढ़ी बगैर चढ़ ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने उस ऊँट का मिजाज ये बनाया, उसको सिर्फ हाथ से इशारा करना है वो फ़ौरन बैठ जाता है, और आदमी को सवार करता है फिर हाथ से इशारा करना है वो फ़ौरन उड़ जाता है। चाहे छोटा बच्चा उसको हाथ से इशारा करे वो बैठ जाएगा, नख तो बैठ जाएगा, बख तो एकदम खड़ा हो जाएगा। दिन में 50 मरतबा बैठेगा और खड़ा होगा, बैठेगा और खड़ा होगा। मगर मसला ये है कि जब 2-4 क्विंटल की बॉडी बार बार नीचे गिरेगी और उठेगी तो उसके घुटने जो हैं वो ज़ख्मी हो जाएंगे। तो उन घुटनों पर अल्लाह ने इतनी मोटी खाल बनाई है जैसे पत्थर होता है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। अफला यंजुरून इला इल कैफ़ खुलिक़त, तो तमाम जानवर अल्लाह ने बनाया और वो इंसानों के लिए। एक जानवर को बनाया वो दूध देगा, एक जानवर को बनाएगा वो ऊन देगा, एक जानवर को बनाया वो मीट देगा, एक जानवर को बनाया कि वो दूसरे तरह तरह की सोर्सेस से इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। यहाँ तक कि आज की दुनिया में कोलाजन की ज़रूरत है, आज के ज़माने में दवाइयों की ज़रूरत है, और जानवरों की जिस्मों से, उनकी हड्डियों से, उनके पट्ठों से, उनके नर्व सिस्टम से निकलने वाली दवाइयाँ हज़ारों बीमारियों में इस्तेमाल हो रही हैं, और अल्लाह ने इन जानवरों को हमारे मातहत बनाया। गरज ये कि ये सारी कायनात और कायनात के अंदर पाए जाने वाले हम इंसान और इन इंसानों के अंदर पाए जाने वाली तमाम ये क़ुव्वतें और सलाहियतें, ये सब एक अल्लाह ने बनाई है। आँख का काम देखना है, मगर इस देखने के लिए ज़रूरी है कि आँख के लिए हिफाजत का सारा इंतज़ाम होना चाहिए। इबादत के इंसान के लिए आँख पर अल्लाह ने कवर लगाया, और ये कवर फास्ट काम करता है, वो हर वक्त यूँ करता है। ये कवर इतना फास्ट है, ये शटर
اتنا فاسٹ ہے کہ انسان کے ارادے سے بھی پہلے یہ کام کرتا ہے، اور اگر یہ فاسٹ کبھی فیل ہو جاتا ہے، یہ کور اگر فیل ہو جاتا ہے تو آنکھ کھولنا چاہتا ہے انسان، کھلتی نہیں ہے، جب اس پر فالش گر جاتا ہے تو بات یوں پکڑنا پڑتا ہے، پھر واپس گر جاتی ہے۔ اگر انسان پر یہ آنکھ کے اوپر یہ کور نہیں ہوگا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آنکھ کی لائٹ ختم ہو جائے گی، تو اس لیے انسان جو ہی سو جاتا ہے تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا انسان ہے، مان لیجئے اس کے کمر پر کسی نے ڈنک مارا، مچھر نے گردن پر کاٹا، وہ مچھر ہمیں نظر نہیں آیا، ہم سوئے ہوئے تھے، مچھر نظر نہیں آیا، تو کیا ہوگا؟ انسان کی باڈی کے اندر کمیونیکیشن سسٹم ہے، تو جو ہی مچھر نے یہاں کاٹا اور دماغ کو خبر ہو گئی، دماغ نے چیک کیا یہ کہاں حملہ ہوا ہے، نیند میں ہی دماغ آرڈر کرتا ہے ہاتھ کو، اور ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ کر کے نیند کے اندر کھجلانے لگتا ہے، اور کھجلانے کے لیے اللہ نے ادھر سے ہتھیار تیار رکھے ہیں، ناخن۔ تو انفارمیشن چلی گئی، وہاں سے آرڈر نکلا، وہ آرڈر ہاتھ تک پہنچا، ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پر پہنچا، اور ادھر سے انسان سویا ہوا ہے، نیند کے اندر آدمی کھجلاتا ہے، آہا اچھا مست ہی وہاں۔ کیا ہے یہ سسٹم؟ یہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسموں میں میری قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، قدم قدم پر میری قدرت کی نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بھائی یہ ساری کائنات ایک اللہ نے بنائی، ہم کو اسی اللہ نے پیدا کیا، ہمارے جسم کے اندر جتنی طاقت ہے اسی اللہ نے پیدا کی ہیں، ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسے اللہ نے پیدا کی، زمین سے نکلنے والی تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غور کرو، میں زمین سے پیدا کرتا ہوں چیزیں، اناج تم کھاتے ہو اور ان کی گھاس تم اپنے جانوروں کو کھلاتے تھے، کلوا ورعوا انعامکم، پانتی کھیو جانور تی کھیو۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، تم غور نہیں کرتے میں پانی برسا کر لاتا ہوں تمہارے کھیتوں تک، اس کے بعد پھر فنخرج به تاکل من انعام وانفسهم، میں طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہوں، دانے تم کھاتے ہو اور گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ پھر انسانوں کو قسم قسم کی چیزوں کی ضرورت تھی، انسان کو آئل کی ضرورت ہے، تو اللہ نے پورا سسٹم بنایا ہے کس کس چیز میں آئل بنے گا، بادام کا تیل، تل گوگل کا تیل، تل کا تیل اور تمام چیزیں تیل نکالنے والی، اس سے انسان کی تیل کی ضرورت پوری ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تیل کے اینٹی ہیں، تو اینٹی چیزیں بھی پیدا کر دی، غرض اناج، پھل، سبزیاں، یہ ساری انسانوں کے لیے ہیں۔ انسان کو مکان بنانا تھا، مکان بنانے کے لیے اس کو لکڑی چاہیے، تو اللہ نے زمین سے وہ درخت پیدا کیے جن درختوں سے مکان بنتے ہیں، یہ ساری پیلنگ انہی درختوں سے ہے۔ جانور تب زندہ رہیں گے جب ان کو گھاس ملے گی، گھاس انسان پیدا نہیں کر سکتا، اللہ اسی زمین سے گھاس پیدا کرتے ہیں اور انسان کو ملتی ہے۔ انسان کو نمک بھی چاہیے، میٹھا بھی چاہیے، میٹھا بھی اسی زمین سے نکالا، نمک بھی اسی زمین سے نکالا، مگر اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے، تو کھٹا پن بھی اسی زمین سے نکالا، میٹھا پن بھی اسی زمین سے، تیکھا پن بھی اسی زمین سے، یہ سارا اللہ تعالیٰ شان کا۔ ادھر سے زبان پر ٹیسٹ کو فیل کرنے کا سسٹم اللہ نے رکھا، یہ سارا اللہ کے، تو نحن خلق، جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، اس دنیا کے لیے قانون بیاننے کا حق بھی اسی اللہ کو ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اچھی طرح سے سنو، کائنات میں نے بنائی، پیدا میں نے تم کو میں نے کیا، تمہارے تمام سورسز میں نے بنائے، تمہاری آنکھ میں نے بنائی، مجھے کہنے کا حق ہے اس آنکھ سے تمہیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے۔ جانور میں نے پیدا کیے، مجھے کہنے کا حق ہے کہ کون سا جانور تم کس طرح استعمال کرو گے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں میری پیدا کی ہوئی ہیں، میں بتاؤں گا تمہیں کون سی چیز تمہیں استعمال کرنی ہے اور کون سی چیز سے تمہیں دور رہنا ہے۔ تمہارے دوسرے انسان میں نے بنائے ہیں، میں بتاؤں گا تم کو تو دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تیری ماں میری بنائی ہوئی، تیری بہن میری بنائی ہوئی، تیری بیٹی میری بنائی ہوئی، تیری بیوی میری بنائی ہوئی، کس خاتون کس لیڈی کے ساتھ تمہیں کیا رویہ برتنا ہے یہ میں طے کروں گا، کیونکہ ان کو میں نے پیدا کیا۔ الا لہ الخلق والامر، یہ جو اللہ نے کا تخلیق کی، اس تخلیق کے بعد پھر تشریع، تخلیق بھی اللہ کی ہے، قانون سازی بھی اللہ ہی کا حق ہے، کیونکہ خالق وہی ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے لیے اصول یہ ہیں کہ ہم نے جو چیز بنائی، ہم نے جو چیز ارینج کی، ہم اس کے مالک ہیں، جیسے چاہے استعمال کریں۔ اللہ بھی کہتے ہیں یہ ساری کائنات میری بنائی ہوئی ہے، تم کو میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں کون سا کام کیسے کرنا ہے یہ میں بتاؤں گا تمہیں، اور اگر تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو تو میری زمین سے نکل جاؤ۔ اگر تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں آج کے بعد مت کھاؤ، اور اگر تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو تو میرا دیا ہوا جسم مجھے واپس کر دو، پھر میں دیکھوں گا تم کیا کرو گے۔ جو انسان اللہ کو نہ مانے
اور اللہ کے حکم کو نہ مانے، وہ فیصلہ کرے کہ اس کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق کیا ہے، اس کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھانے کا حق کیا ہے، اس کو اللہ کا دیا ہوا جسم یوز کرنے کا حق کیا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں هو الذی خلقکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، میں ہوں جس نے تیری آنکھ بنائی، تیرا کان بنائے، تیری زبان بنائی۔ الم نجعل لہ عینین، میں جس میں نہ تزچ، میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، میں تمہیں نہ زنا، یہ زبان، میں نے تمہیں زبان دی، وشفتین، اور اوپر سے ہونٹ لگائے۔ تو تمام مفسرین کہتے ہیں ہونٹوں تذکر کیا شاید تھی، ہونٹوں کا تذکرہ کیوں اللہ نے کیا، باقی باڈی تو تھی۔ تو جواب، منہ کے اندر پانی پیدا ہونے کا سسٹم اللہ نے رکھا، یا تھوک، جس کو تھوک کہتے ہیں، اگر یہ منہ کے اندر تھوک پیدا ہونے کا سسٹم بند ہو جائے تو انسان جی نہیں پائے گا، کیونکہ اواسل خشک ہے، جب منہ خشک ہو جائے گا، خشک ہونے کے بعد نہ نیند کر سکے گا، نہ قرار آئے گا، نہ پیاس بجھے گی۔ اس لیے اللہ نے منہ کے اندر جو پانی پیدا کرنے کا سسٹم بنایا، اور وہ ہر وقت پیدا ہوتا رہتا ہے، اس لیے منہ اندر سے تر رہتا ہے۔ اگر ہونٹ نہیں ہوں گے تو اندر کا منہ خشک ہو جائے گا، اور جب خشک ہو جائے گا تو نہ لقمہ اندر چلا جائے گا، نہ نیند کر سکے گا۔ تو اللہ نے خاص طور پر میں نے ہونٹ لگائے، آواز بند، آدھے اندر یہ تر۔ میرے بھائی، جس اللہ نے یہ یہ سب کچھ بنایا، اسی اللہ کو حق ہے کہ وہ یہ کہے گا، اے میرے بندو، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، تمہیں جو چیز چاہیے وہ سارا میں نے مہیا کیا، جس چیز کے سہارے تم زندگی گزارو گے وہ سارا میں نے ارینج کیا، تم نے کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، تم نے نہیں کہا تھا مجھے آنکھ چاہیے، تم نے نہیں کہا مجھے کان چاہیے، تم نے نہیں مجھے کان، اللہ اکبر، ہم جو سنتے ہیں اتنا جانتا کون بوز، لیکن سننے کے لیے سسٹم کتنا بڑا ہے وہ تو انیٹمی پڑھیے اور ہواؤں کی تھیوریاں پڑھیے، تب پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ شاہ نے سسٹم کیا رکھا ہے۔ اگر ہم 200 کلومیٹر سے اوپر نکل جائیں گے تو پھر وہاں کوئی بات سن نہیں سکتے، کان موجود ہیں سن نہیں سکیں گے کیونکہ ہوا نہیں ہے وہاں۔ ہم جب دوسرے کی آواز سنتے ہیں تو ہوا کے ذریعے سے وہ آواز ہم تک پہنچتی ہے، پھر وہ ہوا جو ہے اس سے ٹکراتا ہے، پھر اندر آواز، اس لیے کبھی ہم یوں کرتے ہیں تاکہ آواز اس سے ٹکرائے، اور جہاں ہوا نہیں ہے وہاں کوئی کسی کی بات سنتا ہی نہیں۔ جب سائنٹسٹ چاند پر گئے تھے تو وہاں ایک آدمی کو دوسرے کے ہونٹ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، سنائی کچھ نہیں دیتا تھا، تو وہاں تو الگ سے آلات لگائے گئے اور وہ کانوں میں بھی تھے، زبان میں بھی تھے، پھر وہ سنائی دیتا تھا۔ ورنہ اس سننے کا سارا سسٹم اسی زمین میں ہے، اگر فضا میں ہوا نہیں ہوگی تو انسان سن نہیں سکے گا، لیکن یہ عام ابھی سمجھ نہیں پائیں گے، یہ تھوڑا مشکل ٹف موضوع ہے۔ میرے بھائیو، جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی اس اللہ کو ہم مان لیتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ایمان، تو اس صاحب ایمان۔ اس اللہ کو ہم مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس اللہ نے اپنا سارا تعارف کرایا اپنے قرآن میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے، اس سارے کو سن کر کے تم سمجھ لو میں تمہارا رب ہوں، اور اگر پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو میرا نبی آ کر تم کو میرا پورا تعارف کرائے گا۔ تو ایک اللہ نے اپنے تعارف کرایا اور ایک اللہ کے نبی نے اللہ کے ذات عالی کا تعارف کرایا، تو ہم نے مان لیا اس اللہ کو، جس اللہ کو اس دنیا میں تو ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہم دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ یہ دنیا میں ممکن ہے کہ اللہ کو دیکھ سکیں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں عقل نظر نہیں آتی، جیسے دنیا میں روح نظر نہیں آتی، جیسے دنیا میں انرجی نظر نہیں آتی، جیسے دنیا میں ہوا نظر نہیں آتی، مگر یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا مگر اللہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حل نرا ربنا، یا اللہ کیا ہم، یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 14ویں رات کا چاند فضا میں آسمان پہ چمک رہا ہو، فضا میں بادل نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، اس چاند کو دیکھنا جتنا آسان ہے اتنا ہی آسان اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ كما قال البخاری سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نرى ربنا فقال هل تزامون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب فقال كذلك ترون ربكم۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، فضا صاف ہو، چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں آتی، اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ تو اللہ کو تو ہم دیکھیں گے قیامت کے دن، مگر اس دنیا میں اللہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ اللہ اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتا، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ انسانوں کے امتحان ہی اسی میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ایک ایک چیز تمہیں میرا پتہ بتائے گی، مگر میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا تم مجھے مانو گے یا نہیں۔ امتحان تمہارا یہی ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں
اسٹوڈنٹ پیپر لکھ رہا ہے، سامنے اگر لکھا ہوگا سارا آنسر اور وہاں سامنے سے وہ نوٹ کر رہا ہے تو امتحان کہاں ہوا پھر؟ وہ تو امتحان تبھی ہے نا جب سامنے کہیں آنسر نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں جب اللہ نظر آئے گا پھر ہم مان لیں، پھر ایمان کہاں ہے؟ وہ تو ایمان نام ہے، نظر نہ آنے والے اللہ کو نبی کے کہنے پر اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے پھر اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جناب مجھے اپنی کڈنی کے اندر پتھری نظر آئی، پھر ڈاکٹر کہتا ہے وہ ہے پتھری، تو کمال کیا ہوا؟ کمال یہ ہے کہ ڈاکٹر نبض پڑھ کر کے کہے تیری حالت یہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ شانہ کو ہم نے مان لیا تو اللہ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو اصول مقرر کیا ہے اس اصول کا نام ہے اسلام۔ یہ جو اللہ نے اصول مقرر کیا ہے یہ انسان کی فطرت کے ٹھیک مطابق ہے، انسان کی صلاحیتوں کے عین مطابق ہے۔ کبھی کبھی ذہنوں میں آتا ہے اسلام تو بڑا مشکل، ہرگز نہیں، اسلام کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے آسان دین بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تم کو تمہاری زندگی میں تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں تو آسانی کے لیے چاہتا ہوں تمہارے لیے قانون بناؤں، اصول بناؤں۔ اللہ تو وہ اللہ ہیں کہ جن چیزوں سے انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا اللہ نے پہلے ان کو بین کر دیا، یہ مت کھانا۔ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، مردار جانور انسان کے صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے جانور یہ نہیں خون نہیں پینا، جانور ذبح کیے بغیر جانور مت کھانا، اس سے تمہاری صحت کو نقصان ہوگا۔ جانور ذبح کر کے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ گوشت تمہارے لیے مفید ہے اس لیے گوشت کھا لینا، خون تمہارے لیے مضر ہے اس کو ذبح کر کے الگ کر دینا۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ وہ بتایا کہ جس سے باڈی کا سارا خون جب نکل جائے گا تب جانور مرتا ہے۔ جو چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں وہ ساری حرام کر دی گئی، اس لیے نہیں کہ انسانوں کی زندگی کو تنگی میں ڈالنا ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہے۔ اگر اسلام نے شراب حرام کیا، اگر اسلام نے ڈرگز کو حرام کیا، اگر اسلام نے زناکاری کو حرام کیا تو یہ خامخواہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کو جب انسان سمجھتا ہے تو آپ نے بے اختیار ہو کر کے کہتا ہے یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے کتاب دیکھی، کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک انگریز جس کا نام تھا جان فلڈ، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہینڈ واشنگ کا مطلب کیا ہو، اس سے کیسے تم مسلمان بنے؟ اس نے کہا جب کووڈ کی بیماری آ گئی اور میں یورپ میں ایسی جگہ تھا جہاں میرے ساتھ ایک کولیگ تھا مسلمان، میں جب بھی باہر سے آتا تھا میں ہاتھوں کو دھوتا تھا اور سینیٹائز کرتا تھا، وہ مسلمان آتا تھا وہ ہاتھ نہیں دھوتا تھا، تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو کووڈ لائے گا گھر میں، تو کووڈ لائے گا یہاں، تو ہاتھ کیوں نہیں دھوتا ہے؟ اس نے کہا ہم ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہاتھ دھونے کی، ہم تو ویسے ہی پہلے سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ کہتا میں نے اس سے پوچھا کہاں دھوتے ہو؟ اس نے کہا ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو میں ہاتھوں کو دھوتے ہیں 5-6 مرتبہ، پھر ہم جب بھی باتھ روم جائیں گے تو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پہلے بھی ہاتھ دھوتے ہیں بعد میں بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اگر بیچ میں ہم کبھی کوئی گندی چیز لگ جائے گی تو اس وقت بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو نماز کے لیے، کھانے کے لیے، واش روم جانے کے لیے ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کب سے دھو رہے ہو تم؟ اس نے کہا ہمیشہ سے۔ اس نے پوچھا یہ کس نے تمہیں بتایا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے نبی نے۔ اس نے کہا وہ نبی کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کروں گا۔ اس نے کہا نبی آج کہاں ہیں؟ وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا نماز سے پہلے بھی ہاتھ دھونا، وضو کرنا، کھانے سے بھی ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا، واش روم جاؤ گے ہاتھ دھونا، اس لیے ہم تو دھوتے ہیں۔ کہتا میں حیران ہو گیا کہ ہینڈ واشنگ کی فلسفی آج کے ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہیں، ان کو ان کے نبی نے پہلے کبھی بتائی؟ کہ میں نے اس سے پوچھا اس نے پڑھا کہاں تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی تو کسی کی شاگرد نہیں ہے۔ تو یہاں سے میں نے سوچا کہ میں اس نبی کے لائف ہسٹری پڑھوں گا۔ چنانچہ میں نے سیرت کی کتاب لائی اور سیرت کی کتاب لا کر کے میں نے کہا اس سے بہترین کردار کسی کا نہیں، اس سے بہترین اخلاق کسی کا نہیں، اس سے بہترین گائیڈنس کسی کے نہیں۔ بس یہی سے میں نے ارادہ کیا میں بھی مسلمان بنوں گا۔ چنانچہ آج اس کا نام جان فلڈ نہیں ہے، آج اس کا نام عبداللہ ہے۔ اور جب اس سے پوچھتے ہیں مسلمان کیوں بنے؟ کہ ہاتھ ہینڈ واشنگ کی وجہ سے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو عمل فرمایا اس کو آج ایک انسان کہہ رہا ہے یہ تو نبی کی، یہ تو ایک مثال ہے، ہزاروں مثالیں ایسی ہی ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہماری گائیڈ کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے نمبر 1 ہم یقین رکھیں کہ دنیا میں سب سے سچا دین دین اسلام ہے۔ نمبر 2 ہم یقین رکھیں کہ دین اسلام بالکل آسان دین، کوئی چیز مشکل نہیں۔
کیسے مسلمان کہے گا دین مشکل ہے؟ اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، تم بیمار ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھنا، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ مت دینا، تم غریب ہو زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ دینا مت۔ میاں بیوی کی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے قانون بنائے، خبردار مینسز کی حالت میں اپنی بیوی کو ٹچ مت کرنا۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ آج کا سارا میڈیکل کہتا ہے کہ مینسز کی حالت میں اگر میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو شوہر کو بھی خطرناک بیماری ہو جائے گی اور عورت کو بھی خطرناک بیماری ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کو ختنہ کرو۔ آج کا سارا میڈیکل کہہ رہا ہے کہ مردوں کے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کا مین کاز ختنہ نہ کرنا ہے، اور عورتوں کے رحم میں جو کینسر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کا ختنہ نہیں ہے۔ اسے سارا میڈیکل کہہ رہا ہے دنیا کے انسانوں مردوں کا ختنہ کرو۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا۔ تو دین اسلام بالکل حق اور بالکل آسان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان دین یسرون، میرا دین تو بہت آسان ہے۔ دین مشکل تب ہوتا ہے جب اللہ فرماتے کھانا کھانے کی اجازت نہیں، پانی پینے کی اجازت نہیں، شادی کی اجازت نہیں، مکان کی اجازت نہیں، سونے کی اجازت نہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ ساری نیچرل ضروریات ہیں، ان کے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اللہ نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ اللہ فرماتے کلو کھاؤ واشربو پیو، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، تم کھاؤ بھی پیو بھی۔ کلو من الطیبات ما رزقناکم کلو واشربو ولا تسرفوا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تمہارا رب ہے، یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ من حرم زینت اللہ التی، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو بنا اس کو کون حرام کر سکتا ہے؟ تو سب تمہارے لیے ہے۔ تو اب بندہ کیوں سمجھے گا کہ دین بہت مشکل ہے؟ دین مشکل نہیں ہے، دین بالکل آسان۔ اس کے بعد پھر دین میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کرام اولیاء کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تقدیر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھے اور بیلنس کے ساتھ سمجھے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، حقیقت ان کی کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں کی صفات اور اوصاف کیا تھے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ، ان کے امتیازات کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سے اس کو تفصیل کریں گے تو یوں کہیں گے ہر ایمان والے کو یقین رکھنا ضروری ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا تھا۔ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہر نبی تمام گناہوں سے معصوم ہوتے تھے۔ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں ہدایت کا آفتاب ہوتا تھا، اسی کی لائف ہسٹری جو ہے وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتی تھی، ہدایت والی زندگی۔ یہ تو ہر نبی کے بارے میں۔ ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی اسی طرح سے کھانا پینا، کپڑا، سونا، محتاج اور بیویوں کی ضرورت، یہ ساری چیزیں نیچرل ہر نبی کے اندر تھی، لیکن ہر نبی اخلاقی طور پر بالکل پاک صاف، روحانی طور پر بالکل مکمل۔ نہ جسمانی اعتبار سے نبیوں کے اندر کوئی کمی ہوتی تھی اور نہ اخلاقی اور روحانی کے اعتبار سے نبیوں کے اندر، نبی جسمانی اعتبار سے بھی کامل، دماغی اعتبار سے بھی کامل، روحانی اعتبار سے بھی کامل اور اخلاقی اعتبار سے بھی کامل۔ یہ تو ہے تمام نبیوں کے بارے میں۔ اور آخری نبی محمد رسول اللہ، ان کے اندر یہ تمام چیزیں ان سے زیادہ بڑے پیمانے پر تھی، اور مزید ہر نبی ایک علاقے کے لیے اور محمد رسول اللہ پورے عالم کے لیے۔ ہر نبی کا دین انہی کے زمانے تک تھا اور محمد رسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے۔ ہر نبی کا دین ان کے زمانے کے بعد آگے نہیں چل پایا اور اس کے اندر کھرد برد ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی اور اوریجنل حالت میں نہیں رہا، اور محمد رسول اللہ کا دین حق قیامت تک محفوظ، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ قرآن میں تبدیلی ہوئی اور نہ حدیث میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ حدیثوں کی ساری چھان بین ہو چکی ہے، صحیح حدیثیں الگ کر دی گئی، ضعیف حدیثیں الگ کر دی گئی، موضوع حدیثیں الگ کر دی گئی، حدیثوں سے قانون نکالا گیا، وہ فقہ کی شکل میں مکمل دین۔ محمد رسول اللہ کے دین کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات جب اپنی آخری جگہ پر پہنچ جائے گی تو جواب وہی آئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا، سائنس وہی بولے گی۔ ہمارا دین کہیں سائنس سے نہیں ٹکراتا۔ کیوں نہیں ٹکراتا؟ سائنس نام ہے کائنات کی حقیقتوں کا، اور قرآن نام ہے کائنات کی حقیقتوں کے بیان کا۔ تو بیان اور پھر قرآن اللہ کا قول یعنی تھیوری، اور کائنات اللہ کا پریکٹیکل۔ تو تھیوری پریکٹیکل تھوڑے آپس میں ٹکراتے ہیں۔
اللہ نے کائنات میں جو رکھا ہے قرآن میں وہی ہے، قرآن میں جو کچھ ہے کائنات میں وہی ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن باقی تمام مذہب سائنس سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس کے بعد سائنس ان کو رد کر دیتی ہے۔ تورات اپنی اوریجنل حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہے، انجیل اپنی حالت میں دنیا موجود نہیں ہے، باقی مذہبوں کی کتابیں جس شیپ میں آئی تھی آج وہ موجود نہیں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا قرآن سیم اسی طرح سے آج تک موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ عقیدے صحیح ہونا ضروری ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ، خاتم النبیین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور موت کے بارے کی زندگی کے بارے میں ہمارا تصور، یہ عقائد ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ ہر ایمان والے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مجھ پر کیا چیز فرض کی ہے، کیا چیز مجھ پر لازم کی ہے، یہ سیکھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، یاد رکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ہر ایمان والے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اللہ نے جن کا میں بندہ ہوں، میرے نبی نے جن کا میں امتی ہوں، کون کون سی چیز میرے لیے بین کر دی ہیں، مجھے ان کو جاننا بھی ضروری ہے، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے انسان خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کے چیک اپ کراتا ہے، اور جب ڈاکٹر چیک اپ کے بعد ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ کیا بیماری ہے تو ڈاکٹر دوائی کھانے کو کہتا ہے اور پرہیز کرنے کو بھی کہتا ہے۔ تو آدمی دوائی بھی کھائے گا اور پرہیز بھی کرے گا، اگر دوائی کھائے اور پرہیز نہ کرے تب بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر پرہیز کرے گا دوائی نہیں کھائے گا تب بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں، دوائی کھانی بھی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، جو چیز کرنے کی ہے وہ کرنا لازم، جو بچنے کی وہ بچنا۔ سیم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں کی دین میں کچھ چیزیں کرنی ہیں وہ لازم، کچھ چیزوں سے بچنا ہے وہ حرام، دونوں کرنے ہیں۔ اب کیا کیا مجھے کرنا ہے یہ ہر مسلمان کو سیکھنا لازم ہے، اس کو پوچھنا۔ جیسے یہ بیمار ڈاکٹر سے پوچھتا ہے سر مجھے بتائیے اور کس کس چیز کا مجھے پرہیز ہے، کاشر مسلمان سے میں بیوان ہاں ڈاکٹر صاحب میں کہا چپ پرہیز بیوان ہاں یہ کھما کننا حتا یہ کھما کننا، ڈاکٹر ایک ایک چیز کو بتاتا ہے، اور اگر ذرا سا پھر دوبارہ پوچھے گا، ذرا سا ڈاؤٹ ہوگا پھر پوچھے گا، میں سمجھا ہوا اثر پیٹرن بکھما یہ چیز کھما کننا۔ اور ڈاکٹر اگر اچھی چیز کا بھی پرہیز بتائے گا تو کرے گا۔ مثلا فرض کیجئے یورک ایسڈ بڑھ گیا، ڈاکٹر کہے گا ڈرائی فروٹ بند کر دو، یا فرض کیجئے شوگر ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کھانڈ بند کر دو، جوس بند کر دو، میٹھی چیز بند کر دو، حتیٰ کہ کبھی کبھی کہتا ہے چاول بھی بند کر دو کیونکہ اس میں بھی شوگر ہے، تو انسان کہہ پرہیز۔ وہاں یہ نہیں کہے گا جناب یہ تو بڑی فائدہ مند چیز آپ کیوں بند کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یورک ایسڈ بڑھ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے گوشت کھانا بند کر دو، میٹ بند کر دو صاحب، ٹھیک، راجما دال کے بڑا مفید مزدار، اور جو ہی ڈاکٹر کہتا ہے میادے میں السر ہے راجما دال بند کر دو تو کرتا۔ تو جیسے انسان ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز سے پرہیز کرتا اور کرنا چاہیے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اس ایمان والے پر لازم ہے۔ اگر ڈاکٹر نے پرہیز بتایا، کوئی بیمار نہیں کہے گا ہے بڑا ظالم شخص یہ ساری چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں مجھے جن کا بڑا مزہ ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ ایمان والا کیوں سوچتا ہے میرے نبی نے یہ چیز کیوں حرام کر دی، وہ حرام ہونی ہی چاہیے تھی، وہ تو احسان ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا کہ جو چیزیں نقصان پہنچانے والے پہلے سے بند کر دی۔ یہ مت کھانا، خنزیر مت کھانا، پڑھیں اس کی تھیوریاں کہ خنزیر کھانے سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اور یورپ کی بیماریوں کا ریشو دیکھیں کہ یورپ کی بیماریوں کا اکثر سے زیادہ صرف خنزیر کے گوشت کی وجہ سے۔ جھٹکے کا گوشت کھانے کے نقصانات کیا ہیں اور ذبح کے گوشت کھانے کے فائدے کیا ہیں، پڑھیں جا کر کے۔ آج تو علم کا زمانہ ہے، آج تو تحقیقات کا زمانہ ہے، اس تحقیقات کے زمانے نے ثابت کر دیا ہے کیا تم اپنی تحقیقات سے جہاں پہنچو گے میں اور میرا نبی تمہیں وہیں پہلے پہنچا چکا ہے۔ یورپ میں بچہ پیدا ہونے کے ہسپتالوں میں بورڈ لٹکتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالو، اس کی وجہ سے اس کا دماغ جلدی ڈیولپ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی تحقیقات ہیں آپ کی۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کھجور اس کے منہ میں ڈالو۔ سلام محمد رسول اللہ۔ تو اب ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کہ مجھ پر کون کون سی چیزیں لازم ہیں۔
ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں، ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، سننا چاہیے توجہ کے ساتھ اور یاد رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ میں شارٹ میں اگر فہرست شمار کرنے لگوں گا تو میں یوں عرض کر سکتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، ہم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر ہمیں خوشی ہے، ہم مطمئن ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کے گھر میں اس مسجد میں بیٹھ کر جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم ہیں، ہمیں تسلیم ہے آنکھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمیں تسلیم ہے زبان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمیں تسلیم ہے کانوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمیں تسلیم ہے جوانی میں جرم ہوئے ہوں گے، ہمیں تسلیم ہے دکان پر یا بزنس میں یا ملازمت میں ہم سے غلطیاں، لیکن ساتھ میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پیشانی ہم نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائی اور آپ کے نبی کے علاوہ ہم نے کسی کو نبی نہیں مانا، ساری غلطیاں تسلیم، مگر آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو رب نہیں مانا اور آپ کے نبی کے علاوہ ہم کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے گھراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ اے اللہ ہم آج بھی آپ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، موت تک مانیں گے، اور آج بھی ہم آپ کے نبی کے فالو ہم ماننے والے ہیں، ہم تیرے نبی کا دامن چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں، اور آپ کو چھوڑ کر کے کسی مخلوق کو خدا ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، آپ کو چھوڑ کر کے کسی اور مخلوق کو، چاہے وہ سورج، چاہے چاند، چاہے زمین، چاہے جانور، چاہے کیڑے مکوڑے، ہم کسی کو خدا ماننے کے لیے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ تم سورج کو پوجنا، نہ چاند کو پوجنا، نہ زمین کو پوجنا، نہ درختوں کو پوجنا، نہ کیڑے مکوڑوں کو پوجنا، ان کو پوجنا، ان کے سامنے سر جھکانا جنہوں نے ان سب کو پیدا کیا۔ تو ہم اپنے اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، حکم فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض، تفصیلات معلوم کرو، زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر فرض، تفصیلات معلوم کرو، تم پیسے والے ہو، دکان والے ہو، ملازمتوں والے ہو، جی پی فنڈ کے پیسے ہیں اور کیا کیا پیسے ہوں گے، باغ والے ہو، زمین والے ہو، ایک ایک چیز کے بارے میں حساب کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو مسلمان ہو، ماہ سے رمضان آئے گا، روزہ رکھنا، اور وہ روزہ تمہارے لیے ظلم نہیں ہے، تمہارے لیے مفید ہے، مفید، اور بہت فائدے ہیں تمہارے روزے میں، اور روحانی فائدے الگ، اخلاقی فائدے۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر کا حال میں نے پڑھا جو غیر مسلم تھے، ڈاکٹر غیر مسلم، کہتے اس کے بعد جب پیشنٹ آتے تھے تو رمضان میں مسلمان پیشنٹ کہتے تھے سر ہم تو دوائی نہیں کھا سکتے دن میں، ہمارا تو روزہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے ان سے پوچھا یہ روزہ کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگے جناب یہ کھانا پینا بند کرنا ہوتا ہے، فاسٹنگ۔ انہوں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے 12-14 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے۔ اس نے کہا پانی؟ کہا پانی بھی نہیں پینا ہے۔ کہنے لگے بھائی کیا ہوتا ہے اس سے؟ کہنے لگے ہمارے اللہ کا آرڈر ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے سوچا میں بھی تجربہ کر کے دیکھوں گا، اب اسے کیا کیسے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، میں نے ان سے پوچھا کس وقت کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صبح کو 3-4 بجے۔ میں نے کھانا کھایا اور کہا آج شام تک میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کہتا ہے دن میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ کیا تبدیلی محسوس کی؟ ڈاکٹر خود کہتا ہے میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتا تھا، اگر یہ جوان عورت ہوتی تھی تو میں ڈائیگنوزنگ کے ساتھ ساتھ میرے دل میں برے خیالات بھی ابھرتے تھے، لیکن جس دن میں نے کھانا پینا بند کیا روزہ، اس دن میں اپنے آپ کو کہتا تھا دیکھو دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، یہ فیمیل آئی ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ مت دیکھنا اس کو۔ کہتا میں سوچنے لگا روزہ رکھنے کی وجہ سے میرا انٹینشن ہی چینج ہو گیا ہے، بس یہی سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اس سے جب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ ڈاکٹر زندہ ہے ابھی، اور یہاں نہیں ہے، ساؤتھ انڈیا میں ہے، آج اس کا بہت بڑا ہسپتال چل رہا ہے، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے۔ کیوں صاحب؟ روزے کی وجہ سے۔ اور وہ کہتا ہے جس دن میں نے روزہ رکھا میں نے اس دن محسوس کیا کہ صاحب میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس کو بری نظر سے مت دیکھو، اور باقی دنوں میں میری حالت کچھ اور ہوتی تھی۔ اس نے کہا مجھ پر تجربہ ہوا یہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، تو روزہ ہر مسلمان پر فرض۔ یہ تو ہے 4 کام جن کا یہ عبادت ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے فرمائیں گے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا۔ اللہ اور اللہ کے نبی فرمائیں گے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وعاشروہن بالمعروف۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیارکم خیارکم لنسائکم، تمہیں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اتنی وفاداری برتو۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لو کنت آمر احدا، اگر میں کسی انسان کو حکم کرتا سجدہ کرنے کا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. اگر میں کسی انسان کو حکم کرتا سجدہ کرنے کا، سب سے پہلے میں عورت کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدے کرو. شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ بیویاں کہنی چاہیے جیسا شوہر ہمارا ہے اللہ ایسے ہر ایک کو، اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ شوہر کہنا چاہیے جیسی نعمت مجھے ملی ایسے ہر ایک کو. ہمارا دین یہی چاہتا ہے. والدین کو اولادوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت بڑی نعمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ والدین دیکھیں اچھی طرح سے تمہارے گھروں میں پلنے والی اولاد بگڑنی نہیں چاہیے. اگر یہ برباد ہو رہے ہیں، اگر یہ ڈرگز میں گئے، اگر یہ آوارہ ہو گئے، اگر یہ غلط تعلقات میں پھنس گئے، تو پہلا جرم ان کے والدین کا ہے. اپنے اولادوں کی فکر. ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ، بہن اپنی بھائی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ بھائی کہنا چاہیے جیسا میرا بھائی ہے ایسا کسی کا نہیں ہے. اور لڑائیاں بھائیوں اور بہنوں میں کس پر ہوتی ہیں؟ یا تو رشتوں پر یا پراپرٹی پر، پراپرٹیوں پر یا رشتوں پر. ہم کیوں زیادہ مدتن کام ہم نیو کھم کھم یو. ہمارا دین حکم کرتا ہے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے بڑے بھائی کا اتنا احترام کرے جیسے باپ کا. بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسی شفقت کرے جیسے اولاد کے ساتھ شفقت ہوتی ہے. یہ ہمارے دین کا حکم ہے، تفصیلات کا وقت نہیں. ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. تمام رشتہ داروں میں باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ماں کی طرف کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، سسرال کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور داماد کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. 4 سورسز ہیں رشتے کے: ابوت، بنوت، اخوت اور زوجیت. چاروں سلسلوں کے رشتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. خاندان اسی لیے وجود میں آتا ہے. ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ اگر تم بزنس کر رہے ہو تو کسٹمروں کے ساتھ، اور اگر تم ملازمت کر رہے ہو تو عوام کے ساتھ، اگر تم ہسپتال میں ہو تو پیشنٹوں کے ساتھ، اگر تم کورٹوں میں ہو تو عوام کے ساتھ، اور اگر تم مزدور ہو تو جن کی مزدوری کر رہے ہو ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا. تمہارے ذریعے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ تمہارا اخلاق، تمہارا رویہ، تمہارا بیہیویئر اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ تمہارے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچائیں گے. بلکہ میرے بھائی ہمارا دین تو اتنا آگے تک ہے، اتنا آگے تک دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی اس کو. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ سوچ نہیں سکتی دنیا کی قومیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اس کا پس منظر میں بتاتا ہوں پھر حدیث سنیں. مسلمانوں کی میجارٹی ہو، مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور وہاں کوئی غیر مسلم ہے. یہ مسلمان یہ سوچیں گے کہ وہ غیر مسلم ہے یہ کیا کرے گا، اس کی جسمانی تکلیف اسے پہنچائیں، اس کو مالی نقصان پہنچائیں، اور وہ بیچارہ چونکہ اکیلا ہے یا مینارٹی میں ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. تو مسلمان اپنی اکثریت کی بنیاد پر، مسلمان اپنی حکومت کی بنیاد پر، مسلمان اپنی میجارٹی کی بنیاد پر اس کو تکلیف پہنچائیں گے. وہ بیچارہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ غیر مسلم ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، کیونکہ وہ بے بس ہے، اس لیے وہ چپ ہے، ظلم سہ رہا ہے. اللہ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں کھڑا ہو جاؤں گا اس غیر مسلم کی طرف سے اور کہوں گا یا اللہ اس مسلمان نے اس پر ظلم کیا تھا. سنیں دنیا کی قومیں، ہمارا نبی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے چاہے وہ مظلوم نبی کا مخالف کیوں نہ ہو. یہ ہے ہمارا دین. تو کہاں ہمارا دین برداشت کرے گا کہ ہم اپنے بھائیوں پر ظلم کریں، دکاندار کسٹمر پر ظلم کرے، دفتر والے نیچے والوں پر ظلم کرنا؟ نہیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، قدسی یہ علماء سمجھتے ہیں حدیث قدسی کچوانا. فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے، خبردار تم بھی کسی پر ظلم مت کرنا. حرمت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر حرام کیا بندوں پر ظلم مت کرنا، مخلوقات پر ظلم. فلا تظالموا فیما بینکم، آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. تو جو جس حال میں ہیں کسی پر ہماری طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. والدین اولاد پر، شوہر بیویوں پر، بھائی بھائیوں پر، آدمی پڑوسیوں پر، دکاندار کسٹمر پر، کسٹمر دکاندار پر، افسر ماتحتوں پر، دفتر والے دفتر والوں پر، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. یہ ہمارا دین ہے، یہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کا حکم ہے.
اس کے علاوہ اور بھی تفصیلات ہیں، اس کو چھوڑ کر کے اگلا کہ اس کے ساتھ ہی اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ ہر ایمان والی کی ذمہ داری ہے کہ ان حرام چیزوں کو سمجھیں، وہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس وجہ سے حرام کی۔ تو حرام لسٹوں میں سب سے پہلی چیز شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ کے مقام پر پہنچانا۔ خالق ایک اللہ ہے، مخلوق کو خالق کا درجہ دینا۔ رزاق ایک اللہ ہے، کسی مخلوق کا رزاق کا درجہ دینا۔ کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کی جگہ کسی اور کو ماننا چاہے کس انٹینشن کے ساتھ، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ باغیرہ شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کو کسی اور کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ اللہ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ صاحب میرے علاوہ تم کسی اور کو مانو گے۔ اسی لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، اور دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے، باقی تمام مذہبوں میں شرک داخل ہوا، یہودیت میں، نصرانیت میں، باقی مذاہب میں، لیکن اسلام شرک سے پاک ہے۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کو بھی اللہ کا درجہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار میں کہ جو نہ سجدے لا تسجدوا قبری، میری قبر کو بھی سجدہ مت کرنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مسجدہ، یہود و نصارہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کہ خبردار میری قبر کو سجدہ مت۔ ہم آج بھی اپنے نبی کو محبوب تو کہتے ہیں، مسجود نہیں۔ ہم آج بھی اپنے نبی کو محبوب تو کہیں گے، معبود نہیں۔ معبود ایک اللہ ہے، باقی اللہ کے نبی محبوب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، تمام کمالات سے متصف بھی ہیں، لیکن عبد بھی ہیں اور رسالت بھی ہیں۔ تو شرک سب سے پہلے حرام۔ نمبر 2 پر والدین کے نافرمانی، جرم عظیم۔ نمبر 3 پر شراب اور شراب کی تمام قسمیں، ڈرگز کی تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے جو شراب اور منشیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، لانا والا، بیچنے والا، سٹاک کرنے والا، کیری کرنے والا، حساب لکھنے والا، گلاس میں اونڈیل کا دینے والا، لعن اللہ ساقیہا و معتصرہا۔ حدیث میں 10 آدمیوں کو لعنت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ زہر ہے، یہ چیز انسانوں کی سماج کے لیے خطرناک ترین زہر ہے، اس لیے حرام کر دیا گیا۔ تو شراب اور شراب کے کبھی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی کے زمانے میں صرف لیکوڈ شراب تھی، اور آج کے زمانے میں جس فارم کے اندر منشیات ہوتی ہے، ڈرگز، وہ تھی نہیں اس زمانے میں، تو یہ کیسے حرام ہو گئی؟ آج اگر انجیکشن کے ذریعے، پل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو یہ کیسے حرام ہو گئی؟ لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے وہ لفظ استعمال فرمایا کہ جو آج تک آپ نے فرمایا جو چیز بھی نشہ پیدا کر دے گی وہ ساری حرام ہے، تو ساری چیزیں آ گئی اس میں، تو منشیات حرام ہیں۔ اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کا، خصوصاً لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں غلط ریلیشنز، جس کو ہم کہیں گے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، جو آج کا بہت بڑا فتنہ ہے، جو ہمارے سکولوں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے کوچنگ سنٹروں میں، ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے مرض لگ گیا ہے۔ یہ سخت ترین جرم اور انتہائی بدترین حرکت ہے، اور یہ سخت حرام ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی آنکھ مجرم، انسان کا کان مجرم، انسان کا دماغ مجرم، انسان کی سوچ مجرم، انسان کا وہ ٹائم جو ان باتوں میں گزرتا ہے اور چیٹنگ کرنے میں گزرتا ہے، سارا جرم۔ اور اس کے بعد پھر آخر، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آنکھ بھی زنا کرتی ہے، تمہارے کان زنا کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ زنا کرتے ہیں، تمہارے پاؤں زنا کرتے ہیں۔ تم اس کی طرف چلو گے تو پاؤں کا زنا، تم اس کو ٹچ کرو گے تو ہاتھ کا زنا، تم اس کو دیکھو گے تو آنکھ کا زنا۔ اور جب یہ چیز کسی سماج میں آتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ سماج بکھر جاتا ہے، جیسے یورپ کا تباہ حال ہے۔ وہاں کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بچہ میرا ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ اس لیے وہاں پیرنٹیج جب لکھتے ہیں تو باپ کا نام نہیں لکھتے، وہاں اور ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ منہ جھگنے بدل لیتے ہیں۔ باپ کون ہے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں میں نے کتنوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں اور کتنوں کا میرے باڈی کے اندر ہیں۔ زناکاری ہر مذہب میں سخت ترین جرم رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ پھیل جائے گی۔ تو اسلام میں زناکاری سخت ترین جرم ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اس لیے خبردار خبردار، آج کے خصوصاً نوجوان اور آپ میں سے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سینکڑوں یا ہزاروں میں ہوں گے، اچھی طرح سے سمجھ لیں تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ اس جوانی کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور آپ کی جوانی کی حفاظت کے لیے آپ کے ماں باپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔
آپ کے استاد کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کا سماج کچھ نہیں کر پائے گا. آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے خود قدم اٹھانا ہے. اور جب جوانی کی حفاظت کرنی ہے تو مطلب اپنے ایمان، اپنے کردار، اپنی صحت، اپنی عادات کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی تو تم بچ سکو گے. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری جوانی داغوں میں ڈوب گئی ہوگی اور آگے تمہاری فیملی لائف کامیاب نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر جس بات کا تھا وہ یہ کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم فسق. لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہوں گی اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. لہذا میرے نوجوان بھائیوں اچھی طرح سے کان کھول کر کے سنیں اور اپنے دل میں لکھ کر کے رکھیں اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرنا، اور اگر کہیں کنفیوژن ہو جائے تو کسی اچھے عالم سے مل کر اپنا کنفیوژن دور کرنا. ایمان کا مطلب اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات، آخرت کے متعلق دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں کنفیوژن کہیں سے بھی آئے، چاہے کسی ویب سائٹ کے ذریعے، چاہے کسی فورم کے ذریعے، چاہے کسی تھیوری کے ذریعے، اور چاہے کسی گمراہ انسان کے ذریعے، اگر کنفیوژن کہیں آ گیا تو اپنے کنفیوژن کو دور کرنا، دماغ میں بٹھا کر مت رکھنا. ورنہ ایسا ہوگا اندر اندر تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. زبان سے کہے گا استش مسلمان، اسی تو اسے اندر شاسن کفر. اپنے ایمان کی حفاظت، اس ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں ریسرچ کرنا پڑے، عالموں سے ملنا پڑے، اسکالروں سے ملنا پڑے، ڈسکشن کرنا پڑے، مگر اپنے ایمان کو بچا لینا. اور پتہ بھی نہیں چلے گا ورنہ ایمان چھن جائے گا. اس میں کچھ اسکالر بھی بیچ میں آئیں گے کنفیوز کرنے والے، اس میں کچھ ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں، اس میں ڈسکشن ہوتے ہیں ٹی ویوں پر، چینلوں پر. وہ ڈسکشن کا مقصد ہی ہوتا ہے ایمان والا کنفیوژن کا شکار ہونا چاہیے اور ایمان چھن جاتا ہے. تو ان سے اپنے آپ کو اسی طرح سے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، ڈرگ سے، فیشن سے، فضول خرچی سے، بدکاریوں سے، غلط ریلیشنز، غلط فرینڈشپ سے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک اور ڈانس اور موبائل کی غلط یوزنگ، ان تمام چیزوں سے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے حرام کی ہیں، اور اس لیے حرام کی ہیں کہ اس میں بے شمار نقصانات ہیں. نقصانات کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. اگر تم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا فلاں فلاں چیز کا آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، آپ اس کا پرہیز کریں گے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ اور اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہے تو کیسے ایمان والے ہو تم کہو گے ڈاکٹر کے کہنے پر تو میں پرہیز کرنے کو تیار ہوں اور نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. یہ کیسا ایمان والا ہے؟ تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اسی طرح سے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھے ہمارا نبی بزنس مین تھے. صحابہ کرام کی اکثریت بزنس کرتی تھی، مہاجرین سارے کے سارے بزنس مین تھے، انہوں نے بزنس کیا ہے. اور دنیا میں سب سے بہترین ذریعہ معیشت بزنس ہے. اور بزنس کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، مگر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ. اور اگر فراڈ بزنس کیا، ملاوٹ والا بزنس کیا، کسٹمر کو دھوکہ دیا، غلط ریٹ لگایا، ملاوٹ چیز کی، خراب چیز بیچا، کسی طرح سے اگر جھوٹی قسمیں کھا کر کے ردی مال بیچا، اگر یہ سب کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا التجار یبعثون یوم القیامت نارا، تاجر سارے جہنم میں جائیں گے. تو بزنس میں ملازمت کرنے والے، چاہے وہ پرائیویٹ کرتے ہوں، چاہے اداروں میں کرتے ہوں، چاہے دکانوں میں کرتے ہوں، یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہوں، اچھی طرح سے سمجھیں آپ کی کرسی، چاہے وہ چپراسی کی کرسی ہے یا افسر کی کرسی ہے، یہ امانت ہے. اس امانت کا غلط استعمال ظلم ہے. اور یہ ظلم کبھی حکمرانوں کی سطح پر ہوتا ہے، کبھی افسروں کی سطح پر، کبھی ملازموں کی سطح پر، کبھی نچلی سطح پر. یہ ظلم ہم سے بھی ہو سکتا ہے، اماموں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے منتظموں کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے. یہ کرسی چھوٹی چھوٹی یا بڑی سے بڑی امانت ہے. اس کرسی کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. لہذا کرپشن اور کام ڈیلے کرنا، دفتروں میں کام کل پرسوں، یہ مسئلہ صرف پیسہ. لوگ اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں دفتروں میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیسے کام نہیں ہوتا ہے، اور ڈیلے کرتے ہیں، کل کرو پرسوں کرو، دستخط نہیں ہے، صاحب دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے، کل کریں گے پرسوں کریں گے، مقصد ہے پیسہ. تو جب پیسہ آئے گا تو سائن ہوگا. غرض یہ کہ کرپشن کی جتنی شکلیں ہیں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. کیا خیال ہے اس مسلمان کا کہ وہ کرپشن کر کے پیسہ کمائے گا اور اللہ کے نبی کی لعنت اس پر آئے گی اور پھر وہ اطمینان سے زندگی گزار سکے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے ہزاروں انسانوں کو دیکھا جو کرپشن کے دولتوں کے بعد تباہیوں کا شکار کہتے بھی ہیں. خدائی سن خاطر ہماری طرف سے کہو لوگوں سے کہ صاحب یہ کرپشن کا پیسہ بہت بڑی مصیبت ہے.
حلال پیسہ کم ہو، سیدھا سادہ ہو، وہ بہتر ہے حرام پیسوں کے مقابلے میں۔ بلکہ اس کا تو ایک اور پہلو بھی ہے، ایک شخص نے حرام پیسہ کمایا اور اس کے بعد پھر گھر میں سامان لایا، اس کی بیوی نے کھایا، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، تو حرام کمائی کھا کر کے عورت کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، اس کے بعد یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو حرام پیسہ کھا کر کے عورت کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ دودھ اس بچے کو جب پلایا جائے گا، یہی بچہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے اسماعیل، اس میرے باپ سے پوچھیں اس نے میری ماں کو حرام دولت کیوں کھلائی تھی جو میرے پیٹ میں پہنچی ہے۔ یہ سیدھا سادہ چچورو کھلاتا ہے حلال۔ غرض یہ کہ جو ہمارے بھائی روزگار کما رہے ہیں بذریعہ ملازمت چاہے پرائیویٹ، وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، وہ کرپشن کا شکار تو نہیں ہیں، ہمارے دین میں حرام ہے یہ۔ اور آخری بات، ہمارے دین میں ہرگز یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی انسان بد اخلاقی کی زندگی گزارے اور اس کے ذریعے سے انسانوں پر، مخلوقات پر ظلم ہو، اللہ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کیڑے کو بھی تقسیم نہیں پہنچنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہرن کی تکلیف برداشت نہیں کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ کی تکلیف برداشت نہیں کی۔ حضور کی خدمت میں اونٹ آیا، اس نے چیخا تو آپ نے فرمایا اونٹ کا مالک کون ہے؟ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس پر کام لیتا ہے، کھانا پینا پورا نہیں دیتا ہے۔ تو میرا بھائی، میں کنکلوڈ کر کے عرض کرتا ہوں، اس کائنات کے لیے دین حق ایک، اور وہ دین حق بھیجنے والا اللہ، اور وہ اس لیے کہ اللہ خالق کائنات ہے، تو خالق بھی وہی ہے، دین بھی۔ الا لہ الخلق والامر، جس نے کائنات بنائی آرڈر بھی اسی کا چلے گا، جس نے کائنات بنائی حق ہے اسی کا کہ وہ بتائے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اور وہ دین اسلام محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ آپ کا دین ہم تک پہنچا، ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے سلام ہو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ان بزرگوں پر جنہوں نے دین حق کشمیر میں لایا۔ سب سے پہلے کشمیر میں اسلام لانے والا سید عبد الرحمن بلبل، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت شاہ ہمدان، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اسلام کو یہاں پھیلانے والا شاہ ہمدان کے صاحبزادے، ان کا نام میر محمد ہمدانی، اور اس کے بعد پھر اسلام کی مزید اشاعت کرنے والے بے شمار محدثین، فقہا، محدثین، ایسے عجیب عجیب لوگ کشمیر کی تاریخ میں گزرے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اپنے اسلام کو پڑھیں اور کشمیر میں آنے والے اسلام کی تاریخ کو پڑھیں۔ جب تم ہزار قسم کے سبجیکٹ پڑھنے کو تیار ہو اور جب ویب سائٹوں پر چکر کاٹنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، تو اپنے دین کا یہ سرمایہ اور اسلام کی وہ تاریخ کیوں پڑھنے کے لیے؟ تو اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، کشمیر میں اسلام کیسے آیا اس کو پڑھیں، بزرگوں کی تاریخ کیا ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اسلام پر جمع رہنے کا عہد کر کے زندگی گزاریں۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ حج میں آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں اس میدان میں تم سے میری آخری ملاقات ہے، نئی وری آسون، اب اس جگہ پر تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہ آخری مرتبہ عرفات کا میدان۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے اللہ کا دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، آپ نے کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں کی، سستی نہیں کی، سارا دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خاص کیفیت، جلال و جمال کے خاص مزاج کے ساتھ اللہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا یا اللہ ستروز گواہ، آپ گواہ رکھیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے دین ان کے حوالے کر دیا، میں بری ہوں۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہے، ان کیا بنا بوز، یا اللہ آپ گواہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بری ہوں، دین ان کے حوالے ہو چکا، میں تو اب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ جو میں امانت لے کر کے آیا تھا ان کے حوالے کر دی میں نے، اب ان کی ذمہ داری ہے یہ خود بھی عمل کریں اور دنیا کی قوموں تک پہنچائیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، جب تم آؤ گے تو میں فخر کروں گا باقی قوموں پر، دیکھو میری امت کیسی ہے، یعنی کہوں گا میری امت کے افسر کتنے اچھے، کتنے آنیسٹ، کتنے ہمدرد، کتنے رعایا پرور، میری امت کے جوان کتنے پاک دامن، کتنے خوبیوں والے، میری امت کے علماء کتنے عمل کرنے والے، میں اپنی امت کے ہر طبقے پر فخر کروں گا کیسے۔ پھر فرمایا لیکن خبردار ایسا مت کرنا کہ
तुम्हारी वजह से वहाँ मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, और अल्लाह फरमाएंगे क्या उम्मत लेकर के आए, इन तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए लफ्ज़ जो हुजूर ने इस्तेमाल किया वो बहुत सख्त लफ्ज़ है, उसका तर्जमा करना मुश्किल है। तर्जमा अगर हम करेंगे तो यूँ कह सकते हैं कि बाप अपने बेटे से कहता है, बेटा मैंने इज्जत की ज़िंदगी गुजारी, पूरा इलाका मुझे जानता है, कोई मेरी तरफ उंगली उठा नहीं सकता है, सारे लोग मेरा एहतराम करते हैं, मेहरबानी करना ऐसी गलती मत करना कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरा चेहरा सिया हो जाए। ये जो बाप कहता है मेरे भाई, यही बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, और अल्लामा इकबाल ने इसी बात को कहा है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उद्रहाए मन पजीर, तू अगर बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। या अल्लाह आप गनी हैं, अल्लामा इकबाल आप गनी हैं, मेरा हिसाब नहीं लेना, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर हिसाब लेना ही होगा, क्योंकि कानून है हिसाब लेना है, तो या अल्लाह एक मेहरबानी करना, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने मेरा हिसाब नहीं लेना, क्योंकि मेरा हिसाब होगा तो उनको शर्मिंदगी होगी, वो सोचते होंगे क्या लेकर आए। मेरे भाई मायूस नहीं होना है, बाद दमन है ऐसे चुनकी ही कुर्मत, भाई क्या मैंने ऐसे मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला शान अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में, तुहुन खुदायन चो पानस पर आर्डर कुर्मत, कतब रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने अपने पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, और रहमा, रहम करना अपने बंदों पर। हमारा अल्लाह हमारे अपने बारे में कहता है, मैंने अपने पर ऑर्डर किया, कतब दोई फिर जी, तुम्हारे रब ने लिख रखा है अपने बंदों पर रहम करना, तो हमारा अल्लाह रहम करने वाला है। हम अल्लाह की तरफ आएंगे, अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। और फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा अहदुन अस्बरु मिन अल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा बर्दाश्त कौन करता है। तेरा बाप कभी न कभी कहेगा दफ़ा हो जा, तो मेरा बेटा नहीं है, तेरी माँ कभी न कभी तुझे कहेगी तू छुको ही नहीं में नीचू, लेकिन अल्लाह कभी नहीं कहता तो मेरा बंदा नहीं है। हम अपने अल्लाह के बंदे और अपने नबी के उम्मती मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। व आखिर दावाना